اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ عملیات کے حوالے سے ہمیں کچھ ضروری معلومات دیں، تو آج اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے مجھے ایک بھائی کی کال آئی، اس نے مجھے کہا مطلب ایک عامل کو میں نے اتنے پیسے دے دیے اور میرا کام نہیں ہوا، اور پیسے دینے سے پہلے وہ بہت دعوے کرتا تھا کہ میں آپ کا کام 3 دن میں کر دوں گا، لیکن اس بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے 1,20,000 روپے تقریباً 1,00,000 یا 1,20,000 کے قریب کہتا کہ میں نے اس کو پیسے دیے لیکن پھر بھی میرا کام نہیں ہوا۔ تو آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ اس کا کام کیوں نہیں ہوا، کس وجہ سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ آف آل عملیات کے حوالے سے میں ضروری معلومات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس بھائی کا کام کیوں نہیں ہوا وہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل آپ کو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اپنا کام عملیات کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اور مطلب تقریباً 70% لوگوں کا کام عملیات کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اور تقریباً 30% لوگوں کا کام عملیات سے نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کچھ عامل یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جنات کے ذریعے یہ کام کروا دیں گے، موکلات کے ذریعے یہ کام کروا دیں گے، آپ کا کام 2 گھنٹوں میں ہو جائے گا، 3 گھنٹوں میں ہو جائے گا، 2 دن میں کر دیں گے، 3 دن میں کر دیں گے، 7 دن میں کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ عامل سب جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی مرضی جس کام میں شامل نہ ہو وہ جنات مطلب وہ کام کیسے کر دیں گے؟ جنات میں میرے بھائیوں جو ہے وہ اللہ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنات بھی وہی کام کر سکتے ہیں جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، ٹھیک ہے؟ 30% کام اسی لیے لوگوں کے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جنات حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی عامل سے جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات عامل عملیات کرتا ہے لیکن اس سے استفادہ اس کو نہیں ملتا، وہ مطلب جو عملیات کے ذریعے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات میں آپ بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی کام پیسے دے کر کسی بھی عامل سے نہ کروائیں۔ عامل حضرات جو بھی ہوگا وہ فرسٹ آف آل آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں نے یہ چیز منگوانی ہے، چیلا کرنا ہے، چیلا کرنا ہے، قبرستان میں بیٹھنا ہے، گوشت دینا ہے جنات کو، عامل حضرات کو، ٹھیک ہے؟ جو موکل ہوتے ہیں ان کو میں نے گوشت دینا ہے، ان کی حاضری کرنی ہے، چیلا کرنا ہے، میرا اتنا ٹائم ضائع ہوگا، میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا اور آپ کا کام شرطیہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہی ہے کہ ان حضرات کو آپ پیسے نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو عامل پیسے لے کے کام کرتا ہے وہ سمجھیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ عمل وہ کام کرتا ہے جو بغیر پیسے لے کر عمل کیا جائے اور وہ روحانی عمل ہو، کسی کی اچھائی کے لیے کوئی عمل کیا جائے اور بغیر پیسوں کے لیے کیا جائے تو وہ عمل الحمدللہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کسی کی برائی چاہیں گے تو پیسے دیں گے وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کچھ کے کام ہو بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، کچھ کے کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو پرفیکٹ بات ہے کہ جو لوگ پیسے لے کے کام کرتے ہیں ان سے کام کم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی نیت میں لالچ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات میں آپ بھائیوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی کام فی سبیل اللہ کروا سکتے ہیں،
تو میں ہر کام فی سبیل اللہ کر کے دوں گا۔ فرسٹ آف آل میں مطلب کام کر کے نہیں دیتا، میں صرف اور صرف آپ کو کوئی روحانی عمل بتاؤں گا، کوئی بھی عمل بتا دوں گا جس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر بندے کی مطلب کال ریسیو کروں، اس کے لیے عمل کرتا پھروں، میرے پاس اتنا ٹائم میرے بھائیوں نہیں ہوتا، لیکن میں ان کو کوئی ایسا عمل بتا سکتا ہوں جس سے اللہ کے حکم سے ان کی مصیبت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، شادی کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کاروبار کے حوالے سے ہو سکتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں عمل بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اینی ون کوئی بھی مطلب مسئلہ ہے آپ کا، مطلب جسمانی لحاظ سے ہے یا دنیاوی لحاظ سے ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا حل میں بذریعہ عملیات اور دیسی علاج کے ذریعے آپ بھائیوں کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی فی سبیل اللہ۔ عملیات کے لحاظ سے اگر کوئی دیسی نسخہ مطلب آپ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن وہ جو ہے میں اس کی مطلب آپ سے فیس ضرور لوں گا، جتنا مطلب پیسہ خرچ ہوگا، مطلب نسخے پہ جتنا خرچہ ہوگا وہ میں آپ بھائیوں سے ضرور لوں گا، لیکن عملیات کے حوالے سے میں آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، وہ میں فی سبیل اللہ بتاؤں گا آپ کو۔ اگر کوئی عمل مجھے خود سے بھی کرنا پڑا تو میں اس کے بھی پیسے انشاءاللہ نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی میں روحانی عمل یا کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی میرا ہو یا کسی بھائی کا بھی ہو بتایا ہوا، تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ باوضو ہوں، اور اس مطلب روحانی عمل سے پہلے آپ اول آخر 7 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے جتنی بار پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، اور اول آخر 7 دفعہ یا 11 بار درود شریف لازمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے عمل بتایا تھا اثر نہیں ہوا، تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ عمل جس وقت آپ کریں اس پر کامل یقین ہونا ضروری ہے، اور اپنا پورا دھیان جو ہے آپ عمل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف رکھیں، اور آپ کا جو ہے خیال اپنے مقصد کی طرف سے ہٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ عمل کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کہ آپ کا خیال مطلب کسی اور طرف ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کسی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دوران عمل، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا بھائیو، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل پر کامل یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا، وہ عمل اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7، کوئی بھی عمل کرتے وقت آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہو سکے تو کوئی اگر بتی لگا لیں، اگر بتی نہیں لگا سکتے کمرے میں تو اپنے کپڑوں پہ عطر وغیرہ لگا لیں، کوئی خوشبو وغیرہ لگا لیں، لیکن خوشبو نہ لگائیں تو بہتر ہے عطر وغیرہ لگائیں، کیونکہ وہ پاک صاف ہوتا ہے، آج کل جو ہے خوشبو میں سینس وغیرہ ملا ہوتا ہے، تو آپ عطر وغیرہ لگا لیں، کوئی چمیلی کا ہو جائے، کوئی بھی اچھا سا عطر لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 8 میں پھر وہی بات کہ جو عامل حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام گارنٹی سے کرتے ہیں اور 3 دن میں کام کر دیتے ہیں، ہمارے موکلات یہ کر دیتے ہیں، ہمارے جنات یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عامل حضرات بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کام جو ہے وہ عامل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر ہر کام عامل کر لیتا تو ساری دنیا عامل حضرات کے پیچھے ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام عملیات سے نہیں ہوا کرتے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عملیات سے وہی کام ہوتے ہیں، عملیات سے بھی جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ بھائیوں کو بتانی تھی، تاکہ آپ بھائی جو ہیں مطلب کبھی بھی کسی عامل سے دھوکہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بہت زیادہ مطلب یوٹیوب پہ بھی جعلی عملیات کے حوالے سے چینل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور اخبارات میں بھی مطلب جعلی اشتہار بازی کے ذریعہ غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے آپ ان جعلی عامل
عامل حضرات سے مطلب آپ بچیں، ٹھیک ہے، اپنا پیسہ مت ضائع کریں، ٹھیک ہے، تو روحانی عملیات کے ذریعے سے کام کروائیں، مولوی حضرات سے کام کروائیں، عامل حضرات سے بچیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں مجھے مطلب کمنٹس کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے آپ کو، میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا عمل بتا دوں گا، اگر آپ کے کرنے والا نہ ہوا تو انشاءاللہ میں خود کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر جسمانی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو کوئی بیماری ہے شوگر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، پرانے زخموں کے لحاظ سے، مردانہ لحاظ سے اور خواتین کے لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روحانیات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے اچھی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے حکمت کے حوالے سے، روحانیات کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، تو فوراً میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔